بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانوں کی بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، جن میں اکثر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر تصرف دیا، جن آپ کے تابع ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سینکڑوں معجزات عطا فرمائے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صحابی رسول حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا، اور اس کے زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ حضرت حبیب کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں اور نظر جاتی رہی۔ ان کے والد یہ حال دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں اور انہیں پہلے کی طرح نظر آنے لگا، یہاں تک کہ ان کی نظر 80 سال کی عمر میں بھی اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ معجزہ تھا کہ اندھی آنکھیں بھی بالکل صحیح ہو گئیں۔ جنگ خندق کے دنوں میں جب مدینہ سے باہر خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک میں پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، تو بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، آپ جو کا آٹا بنائیں اور اس سے روٹی پکائیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا میں پکا لیتی ہوں، آپ جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ آقا اپنے ساتھ 10 یا اس سے کم صحابہ کو ساتھ لے کر آ جائیں۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کان میں عرض کی کہ یا حضرت آپ خود بھی تشریف لے آئیں اور 10 یا اس سے کم اپنے ساتھ آدمی بھی ساتھ لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو پورے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ چلو جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ پھر تمام صحابہ کرام کو لے کر آپ حضرت جابر کے گھر تشریف لائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ڈالا اور اس ہنڈیا میں بھی ڈال دیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھانا کھاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں اس لعاب مبارک کی اتنی برکت ہوئی کہ 1000 آدمی نے وہ کھانا کھایا، مگر نہ روٹی کم ہوئی اور نہ سالن کم ہوا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے روز سارے لشکر صحابہ میں پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پانی کی اتنی قلت ہوئی کہ وضو اور پینے کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کوزہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوزے سے وضو فرمانے لگے تو سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، ہم تو وضو کیسے کریں اور نہ ہی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس یہی ایک کوزہ ہے اور اسی میں اتنا ہی پانی ہے، ہمارے پاس تو پانی بھی بالکل ختم ہو گیا ہے، ہم پیاس کی شدت سے بالکل بے چین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی باتیں سنی تو اپنا ہاتھ مبارک اس کوزے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور سب لوگ ان چشموں سے سیراب ہونے لگے۔ ہر شخص نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس وقت لشکر کی تعداد کتنی تھی تو آپ نے فرمایا اس وقت ہمارے لشکر کی تعداد 1500 تھی، لیکن اگر 1 لاکھ آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی تھا اور سب اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بڑے لمبے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور قحط پڑ گیا تھا، بہت برے حالات تھے، لوگ پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واعظ فرما رہے تھے تو ایک اعرابی اٹھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا مال ہلاک ہو گیا ہے اور آلات فاقے کر رہی ہے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور راوی بیان کرتا ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا اور بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ بادل پہاڑوں کی مانند چھا گئے اور برسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی اور اتنی برسی کہ چھت ٹپکنے لگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے گرتے رہے۔ جمعے کا دن گزر گیا، بارش برستی رہی، ہفتے کے دن بھی بارش ہوتی رہی اور حتیٰ کہ اگلے ہفتے تک یہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے جب بارش اتنی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا آغاز فرما رہے تھے، تو وہی اعرابی جس نے پہلے جمعے کو بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی، وہ اٹھا اور عرض کرنے لگا کہ رسول اللہ، اب تو مال غرق ہونے لگا ہے اور مکان گرنے لگے ہیں، دعا فرمائیے کہ یہ بارش اب رک جائے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور انگلی مبارک سے اشارہ فرما کے دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد تو بارش ہو لیکن ہم پر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف آپ نے انگلی اٹھائی تھی بادل اس طرف سے بھرنا شروع ہو گئے اور مدینہ منورہ کے اوپر آسمان صاف ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم خدا کے سچے رسول ہو تو آسمان پر جو یہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کوئی بات بھی نہیں، ابھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا، مگر بے ایمان تھا، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا شروع ہو گیا، تو آپ کے اس چکے کمر کا ایک یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک روز مقام سہنا میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے سلسلے میں بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اظہر بھی ادا کر لی تھی۔ جب حضرت علی واپس آئے تو آپ ان کے آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، ادھر سورج کو دیکھا تو وہ غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرما ہے اور ادھر سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھوں، آپ کی نیند کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو آپ کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، تو اب کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مغموم دیکھا اور وجہ دریافت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نیند کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں غم کی کیا بات ہے؟ ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر واپس آیا اور اسی مقام پر آ کے ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر سورج غروب ہو گیا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔